بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض دفعہ قومیں یا حکومتیں وہ اس چیز کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ شاید ہم کوئی ایسا کام کر دیں جس سے شاید کوئی ہمیں کچھ ثواب حاصل ہو جائے یا دنیا کی نظروں میں ہم سرخرو ہو جائیں، لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں بربادی اور تباہی جو سی ہے ان کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ پاکستان کے اگر 50 سالہ دور کے اوپر نظر ڈالیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوا، ضیاء اللہ کو، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اس کے اندر تڑکا لگاتے رہے، اور وہ تھی جماعت احمدیہ کے خلاف ان کی کردار کشی، ان کے اوپر الزامات، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینا، پھر اس کے بعد مختلف سختیاں کرنی شروع کر دی، کبھی کلمہ نوچا جا رہا تھا، کبھی ان کا جو ہے ان کے مینارے گرائے جا رہے تھے۔ لیکن یہ جو چند سال جو گزرے ہیں، تقریباً 4 سال گزرے ہیں جب سے عمران خان کی حکومت آئی، اور اس کے بعد ایک تسلسل شروع ہو گیا کہ احمدیوں کے قبرستانوں کو نہیں چھوڑا گیا، احمدیوں کی مساجد کے میناروں کو گرایا گیا، احمدیوں کی مسجدوں پہ قبضے کیے گئے، کلمہ طیبہ جہاں پہ لکھا ہو، گھر ہو یا مسجد، وہاں سے نوچے گئے، اور اتنی بے دردی سے نوچا کلمہ طیبہ کو کہ وہ گندی نالیوں میں جا کے ان کے ٹکڑے گرے، کوئی شرم کوئی حیا نہیں تھی ان کے اندر۔ اس کے بعد یہ سب ہوتا رہا۔ موجودہ حکومت جس کو شہباز شریف کی حکومت کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ ناکام و نامراد مسلسل ہو رہے تھے، یہ 8 مہینے گزر گئے، اتنے نامراد تھے، اور انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ نااہل لوگ پہلے بھی تھے، پیسہ کھا رہے تھے اور پیسہ لوٹ رہے تھے، لگتا لوگوں کو تھا کہ بڑا کچھ کر گئے، اگر 100 میں سے 10 لگاتے تھے اور 90 کھاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے بہت کامیاب لوگ۔ ہوا کیا کہ اب جو موجودہ حکومت جن کے اب جانے کا ٹائم ہے، الیکشن نزدیک ہیں، انہوں نے وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ کل وزیر آباد کے اندر ایک 100 سال پرانی احمدیہ مسجد کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور انہوں نے اس کے مینار گرائے، کلمہ طیبہ نوچا، اس طرح سے انتہا کی تکلیف دہ صورتحال بنی۔ میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں ملک نسیم صاحب جو سویڈن سے ہوتے ہیں، آج وہ رومانیہ میں موجود ہیں، اور رومانیہ میں بھی ہیومن رائٹس کے کاموں کے سلسلے میں آتے ہیں۔ وہ وہاں کی ایک سیاسی پارٹی کس سے ان کا وابستہ ہے وہاں کے، اور اسی طریقے سے دنیا بھر میں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کا اختتام کب ہوگا؟ شکریہ صدیقی صاحب۔ اب تو یہ ایک روٹین بن گئی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے مہینے میں 2-3 دفعہ ایسے واقعات مذہب کے نام پر پاکستان میں ہو رہے ہیں کہ اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے وہ کم ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک زبردست چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جب UN ریزولوشن آن فریڈم آف ریلیجن اور بلیف جنرل اسمبلی کا 3rd کمیٹی 72 سیکنڈ سیشن تھا، 49th میٹنگ تھی، اس میں ایجپٹ کے جو نمائندے تھے OIC کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس میں انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل جو فریڈم آف ریلیجن اور بلیف کے اوپر ہیں، قائد اعظم نے جو پاکستان میں جو 11 ستمبر کی تقریب میں کہا آپ آزاد ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں، اپنے گرجوں میں جائیں، اس چیز کو دیکھیں۔ اور یہ ایک OIC اسلامک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اپنے اجلاس میں یہ چیز بات کی، ایک ریزولوشن پیش کیا، کمبیٹنگ انٹالرنس، نیگیٹو اسٹیریوٹائپنگ، اسٹگمیٹیشن، ڈسکرمنیشن، انسٹیمنٹ ٹو وائلنس اینڈ وائلنس اگینسٹ پرسن بیسڈ آن ریلیجن اور بلیف۔ آپ دیکھیں ایسے ڈاکومنٹ مسلمان ممالک پیش کرتے رہے ہیں، اور پاکستان بھی اپنے آپ کو مسلمان ملک کہہ رہا ہے، اور اس طرح کی حرکت رات کے اندھیرے میں، رات کے 1 بجے، یہ 100 سالہ پرانی مسجد ہے، 1915 میں یہ مسجد بنی، یہ وزیر آباد میں ایک موتی بازار ہے، اس کی یہ مسجد ہے، اور اس کو صرف کوئی نہیں ہے، وہ جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اس
احمدیہ جماعت کو وہاں کوئی نوٹس یا کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی. رات کے اندھیرے میں پولیس آئی ہے اور وہ میناریں گرا کے وہ چلی گئی. اب دیکھیں کہ یہ دنیا ساری میں ہم یہ مشہور کر رہے ہیں جی کہ اسلاموفوبیا ہو گیا ہے، اسلام کے خلاف یہ کام ہو رہے ہیں، مودی جو ہے وہ مساجد گرا رہا ہے، وہاں وہ ریزولوشن ہے، کشمیر میں زیادتیاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ اپنے گریباں میں منہ ڈال کے دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو. آیا یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ آج وہ کہنے والے کہ میں مدینہ کی حکومت بناؤں گا، مدینہ کا لاز لاؤں گا؟ وہ کہاں ہیں؟ سب خاموش ہیں. کوئی پاکستان کا جو ٹی وی چینل ہے کوئی کسی نے یہ خبر نہیں دی، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اور اطلاعات دیتے ہیں، ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں شرم آتی ہے، لیکن ہمارے اوپر اس طرح کی پابندی ہے، ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ایک دو اخباروں نے دی ہے یہ خبر، لیکن جو میڈیا ہے دوسرا ٹی وی چینلز ہے اس پہ یہ کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی. اور اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ قوم جو سی ہوتی ہے نا، جب بربادی کی طرف آتی ہے قومیں ساری ڈوبتی ہیں. اور جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں اس میں ہر شخص کا جو تعلق ہے نا اس بات سے ہے. مجھ پہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے سیکولر ہیں، کینیڈا میں مجھے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو جی بڑا آپ کے ساتھ دیا، پاکستان میں بھی دیتے تھے یہاں بھی دیتے. میں نے کہا آپ نے جب اپنا شناختی کارڈ بنوایا تو فارم پر کیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں جی. میں نے کہا اس کو سائن کیے تھے؟ کہتے ہیں ہاں جی. وہ بڑی مجبوری تھی جی ہماری وہ کرنی تھی. پھر پاسپورٹ بنایا اس مجبوری تھی کی. بات یہ ہے کہ جب تک میں نے کہا احمدی بھی تو کرتے ہیں، اس کو کارڈ دیتے ہیں، پہلے ان کو جو مرضی تکلیف اٹھانی پڑے لیکن وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ اپنی چیزیں بناتے ہیں لیکن وہ تکلیف اٹھا کے بناتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں انہیں. اور ہم نے بھی وہاں پہ شناختی کارڈ بنائے لیکن وہاں پہ احمدیہ مسلم نے لکھا ہم نے، اور ان کو ہم نے یہ حق نہیں دیا ان کو کسی صورت میں بھی کہ وہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی غیر مسلم لگائیں. تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں برداشت کرتے. لیکن آپ نے پھر کیا ساتھ دیا؟ یہاں پہ تو سبھی ساتھ دیتے ہیں. یہاں جب مخالفین بھی آتے ہیں تو ہماری دعوتوں پہ آتے ہیں، ہمارے جلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، وہ تو سبھی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ منافقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. ملک صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو خاموش اور دیکھنے والوں کا ساتھ خدا تعالیٰ کا کیا سلوک ہوگا. دیکھیں صدیقی صاحب بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیکھیں پاکستان میں تو حکومت مجبور کر رہی ہے احمدیوں کو کہ جھوٹ بولیں، سرکاری طور پہ جھوٹ بولیں، کیونکہ فارم پہ لکھ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈکلیئر، آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے آئی ایم ناٹ اے مسلم. کہ میں دیکھیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کس طرح وہ آدمی مسلمان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں لکھیں، فورس کر رہے ہیں آپ کو یہ چیز لکھیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم نے جب میناروں کی بات ہوئی تو مسلمان ممالک میں یہ تھا کہ میناروں کے متعلق یہاں تحریک چلی، اور میں نے خاص طور پہ اپنے یہاں سویڈن میں یہ چیز کی کہ یہاں مساجد بنے جو ان کے مینارے ہوں، اور وہاں سے اذان کی بھی کہ جمعے کے دن کی اجازت لے رہے ہیں. لیکن میں ہی وہ چیز جب ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو یہ خبریں جب پاکستان کی ان کی اخباروں میں زینت بنتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ہمیں کہتے ہو کہ یہاں ہمیں میناروں کی اجازت دی جائے، اور پاکستان میں جو مساجد کے جو مینار ہیں اس کو تو گرایا جا رہا ہے. کیا مورل ہے آپ کا؟ تو یہ مجھے اس وقت اتنی شرمندگی ہوتی ہے ایز اے سیاستدان کہ میں ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں پھر ان کو مجبوری کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کی حکومت، وہاں کے لوگ اب اس طرح کے ہیں جو برداشت نہیں کر رہے کہ دوسری کمیونٹیز، دوسرے فرقے جو ہیں وہ بھی اپنا آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں. اور اسی وجہ سے لوگوں کو وہ مجبور کر رہے ہیں کہ اس وقت کہ وہاں سے لوگ نکلیں یا کچھ ایسی کریں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت پاکستان کی کیا پالیسی ہے اس وقت. حالانکہ اس بات پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ مینارہ ہرگز بھی مسلمانوں کی اجارہ داری نہیں ہے. میناروں پہ مینارے تو ہر چرچ کے اوپر بنے ہوتے ہیں، مندر پہ بنے ہوتے ہیں، سینیگالز پہ بنے ہوتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا ورشپ ہے کہ لوگ مانتے ہیں اس کے اوپر وہ منارے ہوتے ہیں. منارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک
نشانی دینی ہے اور وہاں سے اگر کوئی آواز دے کسی کو تو دور تک جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نشانی بنتی ہے، اس کو اونچا کر کے بناتے ہیں کہ یہ ایک ورشپ کی جگہ ہے۔ ہرگز بھی یہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی مینارے بنتے تھے، اب بھی بن رہے ہیں جگہ جگہ، لیکن ان کو اجازت ہے۔ احمدیوں کے بنے ہوئے 100 سال پہلے کے مینارے، ان کو گرا کے پتہ نہیں کو کیا سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس سے صرف یہ نظر آتا ہے ملک صاحب کہ یہ ناکام ہو چکے ہیں احمدیوں کو پسپا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دنیا بھر میں ترقی کر رہی ہے، یہی ان کی ناکامی ہے کہ یہ منارے توڑیں گے، کلمے نوچیں گے، اس قسم کے کام کریں گے جس سے صرف ان کے اپنے منہ پہ کالک مل جائے گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور جو چیز سب سے خطرناک ہو رہی ہے کہ یہاں ہم بڑے فخر کے ساتھ جو قرآن مجید ہے وہ لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں، اپنا غیر مسلمس کو، کہ قرآن مجید پڑھیں، دیکھیں اس میں کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ اور پاکستان میں یہ چیز ہے کہ اگر وہاں جو اطلاعات کے مطابق وہی ہے کہ اگر کسی احمدی کے گھر میں قرآن مجید پکڑا جائے، پایا جائے، تو اس پہ بلاسفمی ہو رہی ہے۔ تو یہاں تک کہ پیچھے چند دن ہوئے ہیں وہاں پولیس جو ہے باقاعدہ ریڈ کر رہی ہے کہ جی آپ نے کسی فنکشن میں کسی جگہ قرآن مجید تحفے میں دیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو حالت ہو گئی ہے کہ قرآن مجید دینے پہ بلاسفمی لگ رہی ہے، 295 بی لگ رہی ہے جو دیکھیں۔ تو اس کا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اب دعائی آدمی کر سکتا ہے اور تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، یا اب جو ذرائع ابلاغ ہیں اس بات کو اٹھائیں کہ پاکستان کو کچھ سمجھ آئے۔ اس کے علاوہ تو اور آدمی کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ ٹھیک ہے برداشت کریں، اور کیا کہہ سکتا آدمی اس کے متعلق۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے خاصی اچھی گفتگو کی، اس پر روشنی ڈالی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے تو جس طرح سے چل رہے ہیں جماعت احمدیہ، الحمدللہ دنیا میں ترقی کر رہی ہے، اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ان کی ناکامی کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ پٹ رہے ہیں اور ان کو اور کچھ نہیں ملتا تو کسی کی 100 سالہ مسجد کا مینارہ گرا دیتے ہیں، کلمہ نوچ لیتے ہیں، کسی احمدی کو گرفتار کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس سے قرآن مجید دستیاب ہو گیا۔ پر یہ تو ان کا رونا رہ گئی، اور یہی جماعت احمدیہ کی کامیابی ہے۔ شکریہ جی، بہت بہت جی، السلام علیکم۔ یہ ملک نسیم صاحب تھے، اور بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو عذاب سے بچائے۔ جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں یہ یقیناً عذاب الہی کی طرف جا رہے ہیں، اور آج جو پاکستان کی صورتحال ہو رہی ہے اتنی دردناک، اتنی تشویشناک ہے کہ لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کسی کو اگر پیسے ہیں تو ان کو بھی خوراک نہیں مل رہی، آٹے کی قلت ہو گئی ہے، ہر چیز کی قلت ہو رہی ہے، اور یہ وہ بدبختی ہے جس کو انہوں نے خود دعوت دی ہے۔ کسی نے کوئی ان کے پنے مسلط کر کے لایا کہ اس قوم نے خود اس کو دعوت دی ہے اور اپنی تکلیفوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔